اب ہم بڑھتے ہیں اپنی تشریح کی طرف. جس طرح آپ کو میں بتا چکا ہوں بیٹا یہ 10 نمبر کا حصہ ہے اور اس کے اندر جو ہے بیٹا وہ آپ نے تشریح کا مطلب یہ ہوتا ہے بیٹا جس طرح بتایا گیا ہے کہ بات کو عبارت کو وضاحت کے ساتھ لکھنا, تفصیل کے ساتھ لکھنا اور آسان کر کے لکھنا. یہ سب سے ضروری بات ہوتی ہے کہ آسان کر کے لکھنا. تو بیٹا اس کے اندر آپ حوالہ جات کے طور پر آیات مبارکہ لکھ سکتے ہیں, حدیث مبارکہ لکھ سکتے ہیں, آپ کوٹیشنز لکھ سکتے ہیں, قول لکھ سکتے ہیں. لیکن اس کے اندر بیٹا اشعار لکھنے سے گریز کیجیے گا, کیونکہ آپ نے بہت بچوں نے جو ہے بیٹا وہ اشعار لکھے ہوئے ہیں. تو بیٹا کوشش کریں کہ اشعار نہ لکھیں, گریز کریں. تو ہم بڑھتے ہیں بیٹا پیراگراف کی طرف. میں ایک دو پیرا پڑھ دیتا ہوں, آپ کے سامنے یقیناً ہوگا پیرا, اس کے بعد پھر ہم اس کی تشریح کرتے ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود مبارک ایک آفتاب عالم تاب تھا, جس سے اونچے پہاڑ, ریتیلے میدان, بہتی نہریں, سرسبز کھیت اپنی اپنی صلاحیت اور استعداد کے مطابق تابش اور نور حاصل کرتے تھے. یہ ابر بارہ تھا جو پہاڑ, جنگل, میدان اور کھیت, ریگستان اور باغ ہر جگہ برستا تھا. ہر ٹکڑا اپنی اپنی استعداد کے مطابق سیراب ہو رہا تھا. قسم قسم کے درخت اور رنگ رنگ پھول اور پتے جم رہے تھے اور اگ رہے تھے. بیٹا آپ جب بھی کوئی پیراگراف تشریح کرنے لگتے ہیں تو اس میں یہ ضرور دیکھا کریں کہ اس کے اندر الفاظ کون کون سے یا کس طرح کے ہیں. اگر آپ کو ان کے معنی آتے ہیں تو پھر آپ بہت آسانی سے تشریح کر لیتے ہیں. تو اس کے اندر بیٹا ایک تو آفتاب عالم تاب کا ایک لفظ استعمال ہوا ہے. آفتاب کہتے ہیں بیٹا سورج کو, آپ جانتے ہیں عالم تاب یعنی ایسا سورج جو پوری دنیا کو پر نور کر دے. پھر ہے بیٹا استعداد اور صلاحیت, ان کا ایک ہی مطلب بیٹا استعداد کا مطلب صلاحیت ہی ہے. تابش اور نور بیٹا یہ مترادف الفاظ ہیں. تابش کا مطلب بھی نور ہوتا ہے. اور بیٹا پھر ابر بارہ یعنی بارش برسانے والا بادل, یعنی ابر بارہ بارش برسانے والا بادل. اور استعداد کا مطلب بھی بیٹا صلاحیت ہوتا ہے. تو اس عبارت کے اندر مصنف کہتا ہے, ایک تو یہ یاد رکھیے بیٹا کہ جو نثر پارہ ہوتا ہے اس کی تشریح میں ہم مصنف کا لفظ استعمال کرتے ہیں. آپ میں سے بہت سارے بچوں نے شاعر کا لفظ لکھا ہوا ہے, تو شاعر نظم میں ہوتا ہے یا غزل میں ہوتا ہے, نثر کے اندر بیٹا مصنف ہوتا ہے. تشریح طلب عبارت میں مصنف نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مبارک کو یعنی آپ کی ہستی پاک کو سورج سے تشبیہ دی ہے, سورج کی مانند قرار دیا ہے. اگر یہ سوال MCQ کے اندر بھی آ سکتا ہے کہ مصنف نے آپ کو کس سے تشبیہ دی ہے, تو آفتاب عالم تاب سے تشبیہ دی ہے. اس سے تشبیہ دی ہے بیٹا آفتاب عالم تاب سے. تو مصنف نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی مبارک کو, وجود مبارک کو سورج سے تشبیہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ جس طرح سورج بھرپور آب و تاب کا حامل ہوتا ہے اور بنا فرق کے, بنا امتیاز کے ہر چیز کو اپنی روشنی سے فیضیاب کرتا ہے, ہر شے کو اپنی روشنی سے منور کرتا ہے, اور جب وہ روشنی دے رہا ہوتا ہے اور روشن ہوتا ہے تو اس کی روشنی پہاڑوں پر بھی پڑتی ہے, کہ جس طرح آپ جانتے ہیں کہ پہاڑوں پر نباتات ہوتے ہیں, بہت زیادہ پہاڑوں کے اوپر جو سبزہ ہوتا ہے وہ اس سے فائدہ اٹھاتا ہے. اسی طرح بیٹا جب سورج کی روشنی کسی ریتیلے میدان پر پڑتی ہے تو وہ ریتیلا میدان یعنی صحرا بھی اس سورج کی روشنی سے فائدہ حاصل کر رہا ہوتا ہے. اسی طرح بیٹا جب سورج کی روشنی کسی سرسبز میدان پر پڑتی ہے, کسی لہلہاتے کھیت پر پڑتی ہے, کسی سرسبز و شاداب پودے پر, درخت پر پڑتی ہے, تو وہ سرسبز کھیت, وہ پودے, وہ پتے, وہ لہلہاتی فصلیں بیٹا اس سورج کی روشنی سے جتنی اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر سکت اور صلاحیت رکھی ہوتی ہے اس زمین کے, اس خطے پہ, اس فصل میں, اس پودے میں, اس پتے میں, وہ پودا, وہ پتا, وہ فصل, وہ کھیت, وہ سبزہ اس سورج کی روشنی سے طاقت حاصل کرتا ہے, اس سے فائدہ حاصل کرتا ہے اور پھلتا پھولتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس نے ایک سورج کی مانند قرار دیا ہے کہ آپ کی ہدایت اور سیرت پاک کی روشنی کسی خاص علاقے یا زمانے تک محدود نہیں ہے, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت نے ہر دور کو, ہر زمانے کو, ہر خطے کو, ہر علاقے کو, ہر رنگ کو, ہر نسل کو اپنے نور سے منور کیا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو رحمت العالمین بنا کر بھیجا ہے. عالمین کا مطلب ہے بیٹا پوری دنیا, پوری کائنات, یعنی آپ کی رحمت کا سایہ, آپ کی سیرت کا سایہ, آپ کی سیرت کا فیض پوری دنیا کے لیے ہے, چاہے وہ یورپ ہے, چاہے وہ افریقہ ہے, چاہے وہ ایشیا ہے, یا چاہے بیٹا وہ عرب ہے.
اور جس طرح سورج کی روشنی بیٹا کسی مقام کی یا کسی زمانے کی مقید نہیں ہوتی، اسی طرح بیٹا ہر خطے کے رہنے والے لوگوں نے اپنی صلاحیت اور استعداد کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک سے فائدہ حاصل کیا ہے، کرتے آئے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ پھر بیٹا اسی پیرے میں آگے جا کر بیٹا اس نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کی ذات اقدس کو، ذات مبارکہ کو بارش برسانے والے بادل سے تشبیہ دی ہے۔ یہ سوال بھی MCQs میں معروضی کے اندر آ سکتا ہے کہ مصنف نے آپ کو آفتاب عالم تاب کے علاوہ اور کس شے سے تشبیہ دی ہے، تو اس نے آپ کو بارش برسانے والا بادل کی مانند کہا ہے۔ آپ جانتے ہیں بیٹا کہ جب بادل برستا ہے تو اس بارش کی جو بوند ہے بیٹا، وہ جو پانی ہے وہ اس زمین کو، کہ جو زمین کئی عرصے تک بیٹا جو ہے وہ پیاسی ہے، اس کے اوپر کوئی ہریالی نہیں ہے کیونکہ خشکی کی وجہ سے وہ کوئی فصل نہیں ہو پا رہی، وہاں پر کوئی اناج نہیں اگ پا رہا، وہاں پہ کوئی سبزہ نہیں ہو پا رہا، تو بیٹا اس میں جب ابر بارہ کی ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہاں پر مصنف نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسے بادل کے مانند اس لیے قرار دیا کہ جو اپنی بارش سے زمین کو سرسبز کر دیتا ہے، کہ بیٹا آپ کی آمد سے پہلے اگر پیچھے مڑ کر دیکھیں تو ہم جانتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت ہم کہتے ہیں بیٹا اس دور کو، جو آپ کی نبوت سے، آپ کی آمد سے پہلے کا زمانہ ہے، کہ لوگ تو موجود تھے، دن رات بھی موجود تھے، رشتے بھی موجود تھے، خوشیاں اور غم بھی موجود تھے، لیکن لوگوں کے اندر بیٹا دین کی، حق کی، سچائی کی روشنی نہیں تھی۔ یعنی یہ دنیا، یہ زمین اور اس روئے زمین پر بسنے والا انسان ایک ایسی مخلوق کی مانند تھا کہ جو حق اور سچ کی روشنی کے لیے، حق اور سچ کی آبیاری کے لیے سسک رہا، اور اس کے اندر بیٹا سچائی کے حوالے سے، حق کے حوالے سے، وحدانیت کے حوالے سے ایک قحط کا عالم تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ نے جس طرح بادل جو ہے بیٹا وہ برس کر زمین کی پیاس کو بجھاتا ہے، زمین کے بنجر پن کو ختم کرتا ہے، زمین کے اوپر ہریالی اگاتا ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ نے بھی بیٹا اپنی سیرت پاک سے اور توحید کے پیغام سے بیٹا اس زمانے کو، اس دنیا کو اور اس دنیا کے اندر بسنے والے لوگوں کے اندر جو جہالت تھی اس کو ختم کیا، اور آپ نے اپنی ذات مبارکہ سے بیٹا انسان کے جو ایک بے چین روح کی مانند تڑپ رہا تھا، سسک رہا تھا، اس کے اندر بیٹا آپ نے زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھایا، سلیقہ سکھایا، اور لوگوں کو بیٹا آپ توحید کی طرف لے کر آئے، وحدانیت کی طرف لے کر آئے، اور آپ نے انسانیت کے لیے رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اور پھر بیٹا آپ جانتے ہیں کہ اسی سبق کے آخر میں وہ جو حدیث مبارکہ دی ہوئی ہے کہ اگر تم خدا کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو آؤ میری پیروی کرو تاکہ اللہ بھی تم سے محبت کرے۔ تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ اور آپ کی توحید، آپ کی تبلیغ، آپ کی سیرت مبارکہ پورے زمانے کے لیے ہے، ہر خطے کے لیے ہے، ہر عہد کے لیے ہے، اور ہر اس انسان کے لیے ہے کہ جو آپ کی سیرت مبارکہ سے فیض حاصل کرتا ہے اور کرنا چاہتا ہے۔